بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. لیکچر نمبر 8 پرنسپل آف اکنامکس چیپٹر نمبر 2 ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس کا آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کویسچن نمبر 4. ایکسپلین لا آف ایکوی مارڈ یوٹیلیٹی ود دی ہیلپ آف ٹیبل اینڈ ڈایاگرام. آلسو ڈسکس اٹس لمیٹیشن اینڈ امپورٹنس. قانون مساوی افادہ مختتم کی گوشوارے اور ڈایاگرام کی مدد سے وضاحت کریں. نیز اس کے حدود اور اہمیت بھی تحریر کریں. سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ سیکنڈ لا آف کنزمپشن ہے اور اس کو بھی الفریڈ مارشل نے ہی پریزنٹ کیا تھا. اور ہماری جو بیسک اکنامک پرابلم ہے دیٹ از ہیومن وانٹس آر انلمیٹڈ اینڈ ریسورسز آر لمیٹڈ. ہماری جو وسائل ہیں وہ لمیٹڈ ہیں اور جو ہماری خواہشات ہیں وہ لا تعداد ہیں, لا محدود ہیں. اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے, ایوری ریشنل کنزیومر وانٹس ٹو میکسیمائز ہز ٹوٹل یوٹیلیٹی. ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کنزیومر یہ چاہتا ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی میکسیمم ہو ود دی ہیلپ آف لمیٹڈ انکم. یعنی جتنی بھی انکم ہے کسی کی وہ اپنی انکم میں رہتے ہوئے اور اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے میکسیمم یوٹیلیٹی کیسے حاصل کرے. دس لا گائیڈز کنزیومر ہاؤ ہی کین گیٹ میکسیمم سیٹسفیکشن. یہ لا کنزیومر کو گائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کرے. ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو الفریڈ مارشل, ادر تھنگز ریمیننگ دی سیم. ادر تھنگز ریمیننگ سیم میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ادر تھنگز ریمیننگ سیم سے مراد یہاں پہ ازمپشنز آف لا ہیں. اکنامکس کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں کہ جس کی ازمپشن نہ ہو, تو اس وجہ سے ہم ازیوم کر لیتے ہیں کچھ چیزیں کہ وہ چینج نہ ہوں تو پھر یہ لا اپریٹ کرے گا, ادروائز یہ لا اپریٹ نہیں کرے گا, یعنی یہ لا درست ثابت نہیں ہوگا. اف اے پرسن ہیز اے تھنگ, اگر ایک شخص ہے اس کے پاس کوئی چیز ہے کوئی بھی وچ ہی کین پٹ ٹو سیورل یوزز, جسے وہ مختلف استعمالات میں لا سکتا ہے. ایک چیز ہے جسے وہ مختلف ایک سے زیادہ استعمالات میں لا سکتا ہے. ہی ول ڈسٹریبیوٹ اٹ, وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کرے گا امنگ دوز یوزز, ان یوزز کے درمیان, استعمالات کے درمیان, ان سچ اے وے, اس طریقے سے دیٹ اٹ ہیز دی سیم مارجنل یوٹیلیٹی ان آل, کہ وہ جتنی بھی چیزوں میں اسے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اس چیز کو, ان سب سے مارجنل یوٹیلیٹی ایکول حاصل ہو کنزیومر کو. ازمپشن اس کی ہم ڈیفینیشن کے فوراً بعد لکھیں گے کہ کیونکہ اس کا جو گوشوارہ ہے, جو ٹیبل ہے, وہ ازمپشن بیسڈ ہے, یعنی اس سے پہلے کچھ چیزیں ہمیں ازیوم کرنی پڑیں گی. یہاں سب سے پہلے چیز ہم ازیوم کریں گے کنزیومر از ریشنل, صارف عقل مند ہے. ریشنل کنزیومر ہے اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے میکسیمم یوٹیلیٹی حاصل کرے, یعنی زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنا. ایک جو عقل مند صارف ہے اس کی سب سے زیادہ جو ترجیح ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لمیٹڈ وسائل سے زیادہ افادہ, زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن حاصل کر سکے. سیکنڈ ہے کنزیومر ہیز 5 روپیز, کنزیومر کے پاس 5 روپے ہیں, یہ بھی ہم فرض کریں. ہوم ہی وانٹس ٹو اسپینڈ, جسے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے. نمبر 3 ہے ہی وانٹس ٹو اسپینڈ ہز اماؤنٹ آف منی آن کوموڈیٹی اے اینڈ بی. یہاں پہ میں نے 2 کوموڈیٹیز فرض کی ہیں, اے اور بی, اور یہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں, ایپل, بنانا, گھی اور فلور, یعنی کچھ بھی 2 چیزیں ہیں. اس کو اپنی اماؤنٹ کو ان 2 چیزوں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے. ہی وانٹس ٹو گیٹ میکسیمم سیٹسفیکشن فرام اٹ دس اماؤنٹ, وہ اس اماؤنٹ سے, اس لمیٹڈ اماؤنٹ سے زیادہ افادہ یعنی میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کرنا چاہتا ہے. مارجنل یوٹیلیٹی آف ایوری کموڈیٹی فالز. پچھلے لا میں ہم نے پڑھا لا آف ڈیمنشنگ مارجنل یوٹیلیٹی میں کہ مارجنل یوٹیلیٹی کا رجحان جو ہے, جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ گرنے کا ہوتا ہے. یعنی یہاں بھی ہم یہ زیوم کریں گے کہ ہر شے کا افادہ مختتم گرتا ہے. سب سے اب ٹیبل بنانے کے لیے ہمیں 3 چیزیں چاہیے. ہم کیونکہ ہم نے فرض کیا یہاں پہ کہ وہ کتنی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں, اے اور بی 2 چیزیں خریدنا چاہ رہا ہے. وہ کنزیومر 2 چیزیں خریدنا چاہتا ہے. ٹیبل میں ہم رکھیں گے ایک طرف یونٹس آف منی, زر کی اکائیاں. جو چیز ہمارے پاس ہے جس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یا جو چیز سورس ہے ہمارے
چیزوں کو حاصل کرنے کا وہ پیسہ ہی ہے، یونٹس آف منی، زر کی اکائیاں۔ دوسرے نمبر پہ ہم رکھیں گے مارجنل یوٹیلیٹی آف اے کوموڈٹی سے حاصل ہونے والی مارجنل یوٹیلیٹی، یعنی کنزیومر کو اے کوموڈٹی سے جو بینیفٹ حاصل ہوگا وہ یہاں پہ ہم دوسرے کالم میں لکھیں گے، اور تھرڈ میں مارجنل یوٹیلیٹی آف بی، تیسرے کالم میں ہمارے پاس بی شے کا مختتم مفادہ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ازیوم کریں گے ہم کہ اے کو کنزیومر زیادہ لائک کرتا ہے اور بی کو کم لائک کرتا ہے۔ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ کنزیومر کے پاس 5 روپے ہیں، یعنی یہ ہم نے ازیوم کیا کنزیومر ہیز 5 روپیز، کنزیومر کے پاس 5 روپے ہیں، وہ جس کو 2 چیزوں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، فرسٹ روپی، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ۔ ہم یہاں پہ جو 5 کے 5 روپے ہیں ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ فرسٹ سے مراد فرسٹ روپی ہے، ففتھ سے مراد 5واں روپیہ ہے، یعنی 5واں روپیہ ہے سارے، یعنی یہ بھی 1 روپیہ، یہ بھی 1 روپیہ، یہ بھی 1، یہ بھی 1، یہ بھی 1، ٹوٹل 5 روپے۔ ہم نے مارجنل یوٹیلیٹی یہاں فرض کر لیتے ہیں 10، یعنی کسی نمبر سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، 20 سے کر سکتے ہیں، 30 سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مطابق آپ اس کو کم کریں گے۔ لا آف ڈیمنیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہر اگلے یونٹ کے ساتھ مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی ہے۔ 2 کا ڈفرنس رکھے اور 2 کے ڈفرنس کو کانسٹنٹ رکھیں اور اسی سے گراتے جائیں، تھرڈ پہ 6 اور فورتھ پہ 4 اور ففتھ پہ 2۔ اب کیونکہ صارف کو اے کوموڈٹی زیادہ پسند ہے، اس لیے اس نے پہلے یونٹ پہ اس کی جو بینیفٹ ہے ہم لوگوں نے زیادہ رکھا ہے، اور بی کم پسند ہے، اس لیے اس کا پہلے یونٹ کا جو ہم بینیفٹ رکھیں گے، مارجنل یوٹیلیٹی رکھیں گے، وہ 8 اس سے اے سے کم رکھیں گے، کیونکہ اے زیادہ پسند ہے اور بی کم پسند ہے۔ اسی طرح ہم اس میں بھی 2 کے ڈفرنس سے کمی کرتے جائیں گے، کیونکہ مارجنل یوٹیلیٹی ہر اگلے یونٹ کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ سیکنڈ یونٹ پہ یہ 6، تھرڈ یونٹ پہ 4، فورتھ یونٹ پہ 2 اور ففتھ یونٹ پہ 0، مینس کہ سیٹسفیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب اگر کنزیومر خریداری اس طرح کرے کہ اپنے جو اس کے پیسے 5 روپے ہیں، 5 کے 5 روپے اگر وہ صرف اے پہ خرچ کر دے، یعنی اپنی ساری انکم جو 5 روپے ہیں وہ صرف اے کوموڈٹی کے ہر یونٹ کو خرید لے، اور اے کوموڈٹی کا اور بی کوموڈٹی کا ہر یونٹ جو ہے وہ 1 روپے کا ہی آتا ہے، یعنی پہلے روپے سے وہ 10، دوسرے سے 8، تیسرے سے 6 اور چوتھے سے 4 اور 5ویں سے 2 یوٹیلیٹی حاصل کرے، یعنی 5 روپے سے اے شے کے سارے یونٹ خریدے، تو اسے ٹوٹل یوٹیلیٹی 30 حاصل ہوگی۔ وہ کیسے؟ 10 + 8 + 6 + 4 + 2، یہ 30 بنے گا۔ لیکن اس میں جو چیز رہ جائے گی، کیونکہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہ پڑھا ہے، اس سے پیچھے میں نے بتایا assumption میں کہ کنزیومر وانٹس ٹو پرچیز 2 commodities، وہ 2 چیزیں خریدنا چاہتا ہے، اے اور بی، یعنی اے اور بی کے اوپر اپنے خرچ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر سارے کے سارے پیسے یعنی 5 کے 5 روپے وہ اے پہ خرچ کر دے، تو اس کی بی کو خریدنے کی خواہش، بی کو استعمال کرنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی اور وہ اس سے محروم رہے گا۔ لیکن اسی طرح اگر وہ 5 کے 5 روپے صرف بی پہ خرچ کر دے، اے پہ نہ خرچ کرے، تو اس سے ٹوٹل یوٹیلیٹی 20 حاصل ہوگی۔ لیکن اگر سارے پیسے اگر بی پہ خرچ کرتا ہے، ساری رقم جو اماؤنٹ ہے، تو لیکن اس کی جو سیٹسفیکشن جو حاصل کرنا چاہتا ہے اے سے، وہ پوری نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اگر صارف یعنی ان دونوں طریقے سے ایک چیز خریدی جا رہی، دوسری نہیں خریدی جا رہی، لیکن خریداری کیسے کرے گا؟ جو یونٹس آف منی میں پہلا یونٹ ہے، یعنی پہلا روپیہ وہ اے شے کے پہلے، اے کوموڈٹی کے فرسٹ یونٹ پہ یا بی کے فرسٹ پہ خرچ کرے گا۔ ظاہری بات ہے کہ ہمیں ظاہر ہے یہاں پہ 10 مارجنل یوٹیلیٹی ہے اے کے فرسٹ یونٹ سے، بی کے فرسٹ یونٹ سے 8 ہے، یعنی جو بینیفٹ ہے وہ اے کے پہلے یونٹ سے اس سے زیادہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے کنزیومر اپنا فرسٹ روپی جو ہے وہ خرچ کرے گا اے کے فرسٹ یونٹ پہ، یعنی پہلے روپے سے اے کا فرسٹ یونٹ خریدے گا۔ اب سیکنڈ روپی وہ جب خرچ کرے گا تو اس کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہ اے کا سیکنڈ یونٹ خریدے یا بی کا سیکنڈ خریدے۔ اب کیونکہ دونوں کا بینیفٹ ایکول ہے، اور ویسے بھی انسانی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہ ہو
اس کی طرف جاتا ہے، اس لیے سیکنڈ روپی وہ اے کے سیکنڈ کی بجائے بی کے فرسٹ پہ خرچ کرے گا، کیونکہ دونوں سے مارجنل یوٹیلیٹی، دونوں سے بینیفٹ ایکول حاصل ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح تھرڈ روپی جو ہے کنزیومر وہ خرچ کرے گا 8 یعنی اے کے سیکنڈ یونٹ پہ یا بی کے سیکنڈ یونٹ پہ۔ اب اے کا سیکنڈ یونٹ کیونکہ زیادہ یوٹیلیٹی رکھ رہا ہے، اس میں بینیفٹ زیادہ ہے، اس وجہ سے تیسرا روپیہ وہ خرچ کرے گا اے کے سیکنڈ یونٹ پہ۔ فورتھ روپی اب پھر یا تو وہ خرچ کرے گا اے کے تھرڈ یونٹ پہ یا بی کے سیکنڈ یونٹ پہ، کیونکہ دونوں کا جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے، دونوں کا بینیفٹ جو ہے وہ ایکول ہے، تو ایکول ہونے کی صورت میں جو چیز اس کے پاس کم مقدار میں انسانی فطرت ہے وہ اس کی طرف جائے گا، یعنی فورتھ روپی وہ سے بی کا سیکنڈ یونٹ خریدے گا، جس سے اسے 6 مارجنل یوٹیلیٹی حاصل ہو رہی ہے۔ ففتھ روپی وہ پھر اے اور بی کو جب کمپیئر کریں گے تو اے کا بینیفٹ زیادہ ہے، بی کا کم ہے، اس وجہ سے 5واں روپیہ وہ اے کے تھرڈ یونٹ پہ خرچ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنزیومر 3 روپے اے پہ اور 2 روپے بی پہ خرچ کرے تو اس کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہوگی۔ اگر اے پہ 3 روپے خرچ کرتے ہیں، 10 + 8 + 6 ان تینوں کو جمع کریں گے تو یہ 24 آئے گا۔ اسی طرح بی سے جو ٹوٹل یوٹیلیٹی حاصل ہو رہی ہے وہ 8 + 6 ہے، 8 + 6 ہو گیا 14، اور ان دونوں کا اگر ٹوٹل کریں 24 اور 14 کو ایڈ کریں تو 38 بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب کنزیومر سارے پیسے اے پہ خرچ کر رہا ہے اسے 30 یوٹیلیٹی ہوگی، ٹوٹل یوٹیلیٹی حاصل ہوئی، جب بی پہ سارے کر رہے 20 حاصل ہوئی، جب اس نے 3 روپے اے پہ اور 2 روپے بی پہ خرچ کیے تو اسے ٹوٹل یوٹیلیٹی 38 حاصل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ کنزیومر کی جو وہ سیٹسفیکشن ہے وہ میکسیمم ہو چکی ہے۔ یعنی اس طریقے سے یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، ایکسپلینیشن میں نے جو بولی ہے وہ ساری کی ساری وہی ہے۔ اب یہاں پہ ڈیفینیشن کو ذرا ریوائز کرتے ہیں ہم۔ ڈیفینیشن یہ تھی کہ اف اے پرسن ایز اے تھنگ، اگر ایک شخص کے پاس ایک چیز ہے، یعنی ہم فرض کرتے ہیں وہ چیز کیا ہے، زر ہے، منی ہے، یعنی 5 روپے ہیں اس کے پاس۔ if a person has a thing which he can put to several uses، جسے وہ مختلف استعمالات میں لا سکتا ہے، اب اس زر کو 2 چیزوں میں استعمال کر رہا ہے، وہ 2 چیزوں کو حاصل ہے، مختلف سے مراد یہی 2 ہیں۔ اب وہ اس اماؤنٹ کو اپنی اس جو تھنگ ہے جو اس کے پاس زر ہے، اس کو ان دونوں میں اس طریقے سے ڈیوائیڈ کرے گا کہ 3 روپے اے پہ اور 2 روپے بی پہ خرچ کیے تو اسے ایکول ٹوٹل یوٹیلیٹی مارجنل یوٹیلیٹی حاصل ہوئی۔ یعنی اس میں ہم نے دیکھا تھا مارجنل یوٹیلیٹی برابر ہونے کا ذکر ہے، ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی جو اس کا نام ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ مارجنل یوٹیلیٹی کو ایکول کرنے کا لا ہے۔ جس جگہ پہ مارجنل یوٹیلیٹی ایکول ہو جائے گی اس کا مطلب ہے اس کا کنزیومر کا سیٹسفیکشن لیول بھی میکسیمم ہوگا۔ اس کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں، اسی کی مدد سے ہم سب سے پہلے ایکس ایکسس ڈرا کریں گے اور پھر وائی ایکسس۔ ایکس ایکسس کے اوپر ہم رکھیں گے یونٹس آف منی کو، اور وائی ایکسس پہ مارجنل یوٹیلیٹی آف اے اور مارجنل یوٹیلیٹی آف بی دونوں کو ہم میئر کریں گے یہاں پہ۔ اب کیونکہ یونٹس آف منی 5 ہیں تو یہاں پہ ہم یہ ریجن 0 ہے اور اس کے بعد یہاں پہ 1 سے آگے 2، 0 اور 1 کا جتنا فاصلہ ہے، جتنا ریفرنس ہے، اتنا ہی 1 اور 2 کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح نیکسٹ 2 اور 3 کا، اور 3 اور 4 کا، 4 اور 5، یعنی ان کے درمیان گیپ ڈسٹنس ایکول ہونا ضروری ہے، ادروائز ڈائیگرام غلط ہو جائے گی۔ اسی طرح مارجنل یوٹیلیٹی جو دونوں چیزوں کی ہے وہ منیمم 0 ہے ان دونوں میں اور میکسیمم 10 ہے۔ 0 سے آپ 2 کا ڈفرنس رکھ کے 2، پھر 4، پھر اس کے بعد 6، پھر اس کے بعد 8 اور 10، یعنی 0 سے 10 تک میکسیمم جائیں گے۔ اب ہم پہلے ڈرا کرتے ہیں یونٹس آف منی اور مارجنل یوٹیلیٹی آف اے کو۔ یونٹس آف منی میں جو فرسٹ یونٹ ہے اس کو ہم ملائیں گے، اس کا پوائنٹ پیئر بنائیں گے 10 کے ساتھ، یعنی فرسٹ یونٹ پہ مارجنل یوٹیلیٹی آف اے جو ہے وہ کتنی ہے، 10۔ آپ 1 کو اوپر کی طرف بڑھائیں گے اور ادھر سے 10 کو رائٹ سائڈ کی طرف، اور یہاں ایک پوائنٹ بن جائے گا۔ اور اسی طرح سیکنڈ پوائنٹ پہ مارجنل یوٹیلیٹی 8 ہے، سیکنڈ پوائنٹ کو اوپر کی طرف بڑھائیں گے اور ادھر سے 8 کو
اور یہاں پہ پوائنٹ بن گیا جہاں پہ یہ دونوں لائنیں آپس میں مل رہی ہیں. تھرڈ پوائنٹ پہ مارجنل یوٹیلیٹی 6 ہے. تھرڈ کو آپ اوپر کی طرف بڑھائیں گے 6 تک اور پھر اسی طرح 6 کو رائٹ سائڈ پہ آپ بڑھائیں گے اور یہ پوائنٹ آپ کے پاس آ گیا. فورتھ پوائنٹ کو 4 سے ملائیں گے, 4 کو اوپر کی طرف بڑھائیں پھر اسی طرح 4 کو رائٹ سائڈ پہ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ بن گیا ہمارے پاس. ففتھ پوائنٹ پہ مارجن یوٹیلیٹی اے کی 2 ہے, اس کو 2 تک اور اس کو رائٹ سائڈ پہ لائیں اور یہ جہاں پہ یہ دونوں پوائنٹ مل رہے ہیں ان سب کو ملا دیں آپس میں. اب ان تمام پوائنٹس کو آپس میں جوائن کر دیں, آپس میں ملانے سے ہمارے پاس ایک لائن بن جائے گی اور اس کو ہم MUA مارجنل یوٹیلیٹی آف کموڈٹی اے کہہ رہے ہیں. اسی طرح اب ہم یہ اے کا بن گیا, اب یونٹس آف منی کو ہم ملائیں گے مارجنل یوٹیلیٹی آف بی سے. فرسٹ پہ بی کی جو مارجنل یوٹیلیٹی وہ 8 ہے, فرسٹ ادھر سے اوپر کی طرف بڑھائیں گے اور 8 کو اس طرف, یہ پوائنٹ بن رہا ہے تو یہاں پہ ایک پوائنٹ لگا لیا. اسی طرح سیکنڈ پہ مارجنل یوٹیلیٹی آف بی ہے 6, تو 2 کو اوپر کی طرف اور ادھر 6 پہ یہ پوائنٹ بن گیا. اسی طرح 3 کو ملائیں گے ہم 4 کے ساتھ اور 4th پوائنٹ کو 2 کے ساتھ اور اسی طرح 5th کو 0 کے ساتھ, یہ ہمارے پاس پوائنٹ آ گئے اور ان پوائنٹس کو بھی آپس میں ملانے سے ہمارے پاس مارجنل یوٹیلیٹی آف بی آ گیا. یہ پہلا جو کرو بنا یہ مارجنل یوٹیلیٹی آف اے کا, دوسرا مارجنل یوٹیلیٹی آف بی. اے اور بی کا مختلف مفادے کے خطوط آ گئے ہمارے پاس. اب ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے کہ 3 روپے کنزیومر نے خرچ کیے اے پہ. اگر 3 روپے خرچ کرتا ہے اے پہ تو اس کو آپ اوپر کی طرف لائن بڑھا لیں اور اس کو گہرا کر دیں, یعنی ڈاٹڈ لائن تھی اس کے اوپر ایک اور لائن لگا دیں جو کہ جا کے مارجنل یوٹیلیٹی آف اے کو ٹچ کرے اور اس سے ہمیں جو یوٹیلیٹی حاصل ہو رہی ہے وہ کتنی ہے 6. اسی طرح اس کا نام ہم نے جی رکھ لیا. اسی طرح 2 روپے ہم نے خرچ کیے تھے بی پہ, تو 2 کو ہم ملائیں گے بی والی لائن کے ساتھ, مارجنل یوٹیلیٹی آف بی والی لائن کے ساتھ, ان کے ساتھ ملائیں گے اور اس سے بھی مارجنل یوٹیلیٹی ہمیں ہو رہی ہے اصل 6. اس پوائنٹ کا نام ایچ رکھ لیں گے اور ہم یہ دونوں سے جی اور ایچ پوائنٹس ہیں, یعنی 3 روپے اے پر اور 2 روپے بی پر خرچ کرنے سے جو مارجنل یوٹیلیٹی ہمیں 6 حاصل ہو رہی ہے. اب ہمیں اس ڈائیگرام میں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ 3 روپے اے پہ خرچ کیا تھا تو اس کی لائن کو ہم نے اے والے خط تک لے کے گئے, اے والی کرو تک لے کے گئے. اس کو 2 روپے بی پہ خرچ کیا تھا تو اس کو ہم نے ملایا بی کے ساتھ اور دونوں کو ملا دیا اس طرف اور یہ ہمیں 6 مارجنل یوٹیلیٹی حاصل ہو رہی ہے 3 روپے اے پہ اور 2 روپے بی پہ خرچ کرنے سے. اب ذرا یہاں پھر ہم ریوائز کر لیتے ہیں ڈیفینیشن کو. اف اے پرسن ہیز اے تھنگ, اگر ایک شخص کے پاس یونٹس آف منی ہیں, تھنگ ہے, ایک چیز ہے, وہ ان ہی ول ڈسٹریبیوٹ اٹ امنگ ویریس یوزز, وہ ہی ول ڈسٹریبیوٹ اٹ امنگ ویریس جو اس کے پرپز ہیں, مختلف چیزوں کے لیے خرچ کرے گا. تو مختلف چیزیں یہاں پہ کتنی ہیں 2, یعنی وہ اے پہ 3 روپے اور بی پہ 2 روپے خرچ کر رہا ہے جس سے ہمیں اسے مارجنل یوٹیلیٹی ایکول حاصل ہو رہی ہے. یعنی جو میں نے یہاں پہ بولا ہے وہی ساری اس کی ایکسپلینیشن ہے اور ایکسپلینیشن آپ کے سامنے یہ نوٹ کر لیجئے گا. اب ہم چلتے ہیں اس کی لیمیٹیشن کی طرف. سب سے پہلے یوٹیلیٹی از ناٹ میئریبل, افادہ کی پیمائش ممکن نہیں. یہ یاد رکھیے گا یوٹیلیٹی کا تعلق, افادہ کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ذہن کے ساتھ ہے. یہ ایک مینٹل فینومینا ہے, ذہنی کیفیت کا نام ہے اور جس کی عددی پیمائش ممکن نہیں. آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو انسان کی ذہنی پیمائش کو, انسان کی سیٹسفیکشن کو میئر کر سکے. اس لیے یہ جو ہم ان کویسچنز میں پڑھتے ہیں کہ 1 کا 6 ہے یوٹیلیٹی, 2 کی 4 ہے, تو یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. لیکن ہاں افادہ کا کنسیپٹ ٹھیک ہے لیکن اس کی میئرمنٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگنورینس آف کنزیومرز, صارفین کے لاعلمی. ہم فرض کرتے ہیں کہ جی میئرمنٹ ممکن ہے. سم ٹائمز کنزیومر آر اگنورینٹ آف گڈ وچ ہیز مور یوٹیلیٹی دین دی گڈ دے آر پرچیزنگ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں اس کا بینیفٹ زیادہ ہے یا اسی جیسی کسی اور چیز کا بینیفٹ زیادہ ہے,
کنزیومر کو اس کا نہیں پتہ ہوتا، لا علمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کنزیومر کو مارجنل یوٹیلیٹی، دونوں مارجنل یوٹیلیٹی کے درمیان کمپیریزن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تھرڈ ہے کسٹمز اینڈ فیشن۔ یہ جو قانون ہے ایسی اشیاء جو کسٹم، رسم و رواج کے طور پر یا فیشن کے طور پر استعمال کی جا رہی ہوں، ان کے اوپر اس قانون کا اطلاق بالکل نہیں ہوتا۔ نمبر 4 ہے ٹائم پیریڈ۔ بعض اوقات جو ہمیں کوئی چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو میعاد بتائی گئی ہوتی ہے کہ یہ اتنی دیر تک چلے گی، بعض اوقات وہ چیز اس سے کم عرصہ چلتی ہے، بعض اوقات زیادہ عرصہ چل جاتی ہے، یعنی جو ہمیں گارنٹی ملی ہوتی ہے یا جو بھی پیریڈ بتایا ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ چلے گی یہ، تو اس صورت میں ایک تو شارٹ ٹرم کے لیے یوز کے لیے یا لانگ ٹرم زیادہ دیر اگر یوز ہوگی، جیسے فریج ہے، ٹی وی ہے، وہ بڑے عرصہ تک یوز ہوتا رہتا ہے، تو ایسی چیزیں جو زیادہ دیر تک استعمال ہو سکتی ہیں ان کی یوٹیلیٹی کا اندازہ لگانا، مارجنل یوٹیلیٹی کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے ٹائم جو زیادہ لمبے عرصے کے لیے یا بہت مختصر عرصے کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں، ان کے اوپر یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا۔ ایڈورٹیزمنٹ، بعض اوقات ہم جو ایڈز دیکھتے ہیں، اشتہارات دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر چیز خرید لیتے ہیں کہ اس کا اشتہار اچھے چینل پہ آیا تو اچھی چیز ہوگی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پرائس سے کم ہو، یعنی پرائس آپ زیادہ پے کر رہے ہیں اور اس سے جو بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے وہ کم ہو، تو اس وجہ سے لوگ بعض اوقات ایسی اشیاء بھی خرید لیتے ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ میں آ رہی ہوتی ہیں، اور ایسی اشیاء جن کی ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہو ان کے اوپر یہ لا اپلائی نہیں ہوگا۔ پریکٹیکل امپورٹنس، یہ قانون بھی پچھلے قانون کی طرح کنزیومر کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کنزیومر کا جو مقصد ہے وہ میکسیمم یوٹیلیٹی حاصل کرنا ہوتا ہے اپنی لمیٹڈ انکم سے، اور اٹ از اونلی پاسبل وین دے ڈسٹریبیوٹ دیئر منی آن دی پرچیز آف ڈفرینٹ گڈس، یعنی یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ڈفرینٹ گڈس کے اوپر اپنی جو رقم ہے، جو اپنی اماؤنٹ ہے، اس کو خرچ کرتے ہوئے ہم مارجنل یوٹیلیٹی کو کمپیئر کریں، جتنی بھی چیزیں خرید رہے ہیں ان کی مارجنل یوٹیلیٹی ایکول کریں، تو اس ذریعے سے ہمیں ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمم، زیادہ سے زیادہ ہمیں افادہ حاصل ہوگا، یوٹیلیٹی حاصل ہوگی۔ نمبر 2 فار دی فائنانس منسٹر، ہم جانتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے آف منی، آمدنی، انکم کی، ویلتھ کی، وہ زیادہ ہے ان کے نزدیک، جبکہ امیر لوگوں کے نزدیک مارجنل یوٹیلیٹی آف منی جو ہے وہ کم ہے۔ اس وجہ سے مارجنل یوٹیلیٹی جو ہے وہ مطلب اس امیروں کے اوپر زیادہ ٹیکس لگائے گا، کیونکہ ان کو زیادہ اماؤنٹ پے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ غریب پہ کم ٹیکس، کم مقدار میں ٹیکس لگیں گے، کم ریشو سے ٹیکس لگیں گے، کم ریٹ سے، تو وہ تاکہ آسانی کے ساتھ وہ جمع کروا سکیں۔ فار انٹرپرینیورز، آجرین کے لیے، یہ جو لا ہے وہ انٹرپرینیورز کو، آجرین کو بھی گائیڈ کرتا ہے۔ اب آجرین کا جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ میکسیمم پروفٹ، زیادہ سے زیادہ منافع کمانا۔ It is only possible when an entrepreneur combines various factors of production in such a way، مختلف factors of production جو ہے، جیسے ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ factors of production کیا ہے، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن، اور انٹرپرینیور کیا ہے، آرگنائزیشن ہے، انٹرپرینیور آرگنائزیشن کو ہی کہتے ہیں، اور جو آجر ہیں وہ فیکٹر آف پروڈکشن کو مختلف اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس سے مارجنل پروڈکشن ہر فیکٹر کی ایکول آئے، اس طریقے سے وہ انٹرپرینیور جو ہے وہ میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے لیکچر نمبر 9، وہ ہم تھرڈ چیپٹر اپنا شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ڈیمانڈ کے حوالے سے اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔